नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह जल्ला मजदहू के फ़ज़ल व करम और प्यारे आका मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है शहद की मक्खी और इंसान का हुक्म इलाही पर प्यारा अमल होने में फ़र्क। आलम अरवाह में दो महफ़िलें मुनअक़िद हुई। पहली महफ़िल जो थी वो तौहीद की थी और दूसरी रसालत की थी। तौहीद की महफ़िल के बारे सुनिए। तौहीद की महफ़िल में खुदा ताला ने तमाम अरवाह यानी हर इंसान की रूह और तमाम पैगम्बरान की रूह को अपना तारफ़ करवाया। ये तारफ़ सूरत आराफ 172 आयत मुक़द्दस से करवाया गया था। फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? मेरी रबूबियत और मेरी वहदानियत की पहचान कर लो। क़ालू बला, तर्जमा सब बोल उठे क्यों नहीं। सब ने इकरार किया, वादा किया कि तू ही हमारा खुदा है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रसालत की महफ़िल भी शुरू कर दी। इस महफ़िल में दूसरा मौजू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तारफ़ करवाना, आपकी पहचान करवाना और आपकी इज़्ज़त तौक़ीर बयान करना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को आलमे अतहर पर बिठाया गया। हालत नूर में आप तशरीफ़ फरमा थे। खुदा ने फरमाया ये मेरा नूर है, इसी के नूर से तमाम अरवाह के चश्मे फूटे हैं। और फरमाया तमाम अम्बिया कराम रुसल यानी तमाम पैगम्बरान को जो पैगम्बरान का ओहदा दिया जा रहा है वो इसी नूर के तसद्दुक़ से है, यानी ये इसी नूर से फैज़गीर हो रहे हैं जितने भी अम्बिया कराम की अरवाह हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए अरवाह, इस बात पे गौर कर लीजिए तुमिनुन्ना बिही, तुम सब ज़रूर बाज़रूर इस पर ईमान लाओ। यानी पूछा गया कि तुम सब ज़रूर बाज़रूर इन पर ईमान लाओगे। वाला तंसुरुन्नह, और लाजमन इसकी मदद करोगे। तो सब ने इकरार किया कि जी हम इस नबी की अतायत भी करेंगे और ए अल्लाह ताला हुक्म इलाही के हम जो हैं वो पूरा हुक्म इलाही को पूरा करेंगे। साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत आल इमरान की 32 आयत मुक़द्दस से भी वाज़िया किया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और इसके रसूल की अतायत करो। यानी ये जो हुक्म था अतायत करने का रसालत की महफ़िल में, अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कि ये सिर्फ़ पैगम्बरान को दिया। अल्लाह ताला ने तमाम पैगम्बरान को, सहाबाए किराम को, शुहदा को, सालिहीन को और अकाबर को, वज़ाइम को, हत्ता के अल्लाह ताला ने हर उम्मती को यही हुक्म दिया है कि मेरे बाद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म होगा वो मेरा ही हुक्म होगा, उस हुक्म को मानना। इंसान और अल्लाह के अम्बिया किराम में फ़र्क रहा। अम्बिया किराम जो थे वो अपने वादे और इकरार पर पूरे उतरे, मगर आम इंसान जितने भी थे चंद एक के सिवा बाकी हुक्म इलाही की अतायत नहीं करते थे। इंसान भूल गया। अब समझ आ गई कि आम इंसान से अम्बिया किराम जो हैं वो अपने इकरारनामे पर पूरा उतरे हैं। उसके बाद गौर फरमाइए मक्खी हुक्म इलाही पर कैसे कारबंद है। शहद की मक्खी के दिल में खुदा ताला ने ख्याल, वही और इल्हाम जो है वो रख दिया। हमें इससे पता चल रहा है कि सूरत नहल जो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत जो है 16वीं दी है, इसमें रब ताला सूरत नहल की 68 आयत मुक़द्दस में फरमा रहा है व औहा रब्बुका इलन नहल, और आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में अल्हाम वही ख्याल डाल दिया। हैवानात इंसेक्ट्स में से शहद की मक्खी वाहिद मखलूक है जिसे खुदा ताला ने वही का शरफ अता फरमाया। मक्खी को खुदा ने पहला हुक्म जो सूरत नहल में दिया है वो ये है अनित्ताखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता, कि तू बास पहाड़ों में अपने घर बना। उसको घर बनाने का हुक्म दिया है।
अब मक्खी सुन रही है इस आयत मुकद्दस को और अल्लाह ताला उसके दिल में ये ख्याल डाल रहा है। व मिनश शजर, और बास दरख्तों पर अपने घर बना, दरख्तों में बना। व मिम्मा यूरिशून, और बास छपरों में भी जिन्हें लोग छत की तरह ऊंचा बनाते हैं। ये अल्लाह ताला ने उसको पहला हुक्म दिया जो 68 आयत मुकद्दस में था। अब 69 आयत मुकद्दस में भी अल्लाह उसे हुक्म दे रहा है। वो दूसरा हुक्म ये था, सुम्मा कुली में कुल्ली समरात, तर्जमा, पास तू हर किस्म के फूलों से रस चूसा कर, उसको खाने पीने का भी अल्लाह ताला बता रहा है। तीसरा हुक्म कि दूसरी मक्खियों को भी तूने साथ लेके चलना है, ये नहीं कि एक मक्खी पर ही ये हुक्म है। फरमाया फसलुकी सुबुला रब्बी का जुलुला, तर्जमा, फिर अपने रब के समझाए हुए रास्तों पर चल, सुभान अल्लाह, जो इन फलों और फूलों तक जाते हैं जिनसे तूने रस चूसना है, दूसरी मक्खियों के लिए आसानी फराहम करते हुए चल। अब अल्लाह ताला इसे तीसरा हुक्म दे रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहा है, निशानी गौर करने वालों के लिए है, इस पे गौर कर लीजिए कि ये मक्खी के लिए आयत मुकद्दस है और मक्खी इसको समझ रही है। यखरुजु मिन बतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउल लिन्नास, तर्जमा, इनके शिकमों से एक पीने की चीज़ निकलती है, वो शहद है जिसके रंग जुदा गाना होते हैं, इसमें लोगों के लिए शिफा रखी है, इसमें लोगों के लिए अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। और फिर फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमिन यतफक्करून, तर्जमा, बेशक इन पर गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानी है। लोगों, ये एक निशानी है, इस पे गौर फिक्र कर लो कि अल्लाह ताला एक इंसेक्ट्स को, एक शहद की मक्खी को जो हुक्म दे रहा है और वो कैसे अपने काम पे कारबंद है। शहद की मक्खी 68-69 आयत मुकद्दस सूरत नहल के मुताबिक कैसे जिंदगी बसर करती है। अब हम देखते हैं, शहद की मक्खी के कारखाने में हर कारकुन अलग अलग जिम्मेदारी निभा रहा है। नंबर 1, कुछ कारकुन सफ़र करते हैं, सम्राट का जूस चूस कर अपने छत्ते में मुंतकिल कर देते हैं। कुछ मलका की औलाद को पालते हैं, कुछ मलका को खुराक मुहैया करते हैं, कुछ मक्खियाँ शहद और घर की हिफाजत करती हैं। हर कारकुन के लिए एक वजीफ़ा और एक काम है। वजीफ़ा दुरूद व सलाम है। एक मक्खी ऐसी है कि जो अमूर दाखिला और खारजा की निगरानी करती है, यानी वो गेट कीपर है और वो मक्खियाँ बाहर नहीं जाने देती अपनी इजाज़त के बगैर। जितनी मक्खियाँ जाती है उनको वो काउंटिंग करती है और जितनी वापस आती है उनको काउंटिंग करती है और दूसरे छत्ते की मक्खी अंदर आने नहीं देती। मक्खियाँ अपनी मलका की, जो इंचार्ज मलका है, उसके अंडर अपनी ज़िंदगी बड़े ही इत्मीनान से गुजारती हैं, इधर उधर नहीं जाती। इनमें इत्तेहाद का ये आलम है कि मक्खी अपने छत्ते में यानी घर और मरकज से जुदा नहीं होती। इसकी मौत वाक़या हो जाती है, अगर ये जुदा हो जाए तो इसकी मौत वाक़या हो जाती है। अगर दूसरे छत्ते में भूल गई या कोई ऐसा उसको परेशानी हुई, अगर दूसरे छत्ते में जाएगी, वो वहाँ जाकर थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करेगी और अपने हालात बयान करेगी तो शायद उसे वहाँ जगह मिल जाए। अगर वो जगह ना दे तो उसकी मौत है। इसके अलावा अगर कोई मक्खी जो है अपने छत्ते की बगावत करते हुए दूसरे छत्ते में जाएगी तो वो छत्ता उसे कभी भी नहीं कबूलेगा, उसकी मौत हो सकती है और फिर वो जो है वो अपनी बगावत में पूरा नहीं उतरेगी। मगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि शहद की मक्खी अपने इज्तिमा में रहेगी तो इसकी हयात है, अगर अपने इज्तिमा को छोड़ेगी तो इसकी मौत है। ये भी एक इंसान के लिए निशानी है कि इज्तिमा को तोड़ना नहीं चाहिए। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि छत्ते कैसे बनाती है। मक्खी की तंजीम साजी की एक नादर मिसाल सुनिए, एक बहुत अजीम मिसाल सुनिए कि कैसी मिसाल है इसकी। मलका के आगे इसकी शागिर्द दूसरी मलकात तैयार हो जाती हैं। एक मलका जो है वो अपनी क्लास में और मलकात तैयार कर लेती है। बड़ी मलका शागिर्द तैयार शुदा मलकात को नई रियासत का क़याम वजूद में लाने के लिए भेजती है। जो और तैयार हो जाती है मलकात, उनको भेज देती है। फिर जगह जगह और छत्ते लगाने का आगाज वजूद में आ जाता है, यानी फिर और छत्ते जो हैं इसी तरह पूरी कायनात में फैल जाते हैं और फैल रही है। नंबर 3, तहारत व पाकीज़गी। कुरान पाक के फरमान के मुताबिक शहद की मक्खी 3 जगहों पर छत्ते लगाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया पहाड़ों पर, सहरा में, दरख्तों पर। अल्लाह ने इसकी फितरत में तहारत, लताफत और पाकीज़गी रख दी है। पाक जगह पर अपना मरकज़ बनाती है, गंदी जगह को पसंद भी नहीं करती। शिफा तैयार करती है, मक्खी ताहर भी है और मथर भी है। नंबर 4, शिफा और मनफ़त।
شہد کی مکھی میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ خود بیمار ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو شہد ہوتا ہے وہ یہ بیماری کی حالت میں بھی تیار کرتی ہے، اور انسانوں کو یہ حق جو ہے وہ دیتی ہے کہ یہ شہد ان کے لیے ہے، اور اس کی بیمار ہونے کے باوجود جو یہ شہد خارج کرتی ہے اس میں شفا ہوتی ہے، اور وہ یہ غفلت نہیں کرتی، بیماری کی حالت میں بھی جو شہد ہے درود پاک پڑھتی جاتی ہے اور شہد تیار کرتی جاتی ہے۔ اس کا ایک اور بھی ہے کہ یہ خود بھوکی رہ جاتی ہے، اس سے فرائی نہیں ہو سکتا، اڑ نہیں سکتی، پھلوں پھولوں تک جا نہیں سکتی، لیکن جو اس کے پیٹ میں تیار ہو چکا ہے شہد یہ خود نہیں کھاتی، اسے پتہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حق انسانوں کا ہے، یہ بس چھتے میں ہی منتقل کرتی ہے، ایسی ذمہ داری کرتی ہے، ذرا بھر بھی بیماری کی حالت میں بھی یہ اپنی ڈیوٹی سے جو ہے وہ روگردانی نہیں کرتی۔ غور فرمائیے، مستفی مشن کا ادنا کارکن، مستفی مشن کا ایک چھوٹا سا ادنا سا کارکن، ایک انسیکٹس جو ہے وہ حق پر قائم ہے، اور ایک انسان کو چاہیے وہ بھی حق کی دعوت دے اور حق پہ قائم ہو جائے، اس کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، اس کے لیے ایک نشانی ہے۔ نمبر 5، دیانت اور وفاداری، اپنے چھتے سے وفاداری کرتی ہے، سینکڑوں میلوں سے سفر کر کے جو شہد بنا کر خود بھوکی رہ جاتی ہے مگر شہد کھاتی نہیں، چھتے میں لا کر ڈالتی ہے۔ نمبر 6، اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو اگلا حکم یہ دیا ہے کہ دوسری مکھیوں کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، پھر اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر جو ان پھولوں اور پھلوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے، دوسری مکھیوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہوئے چل۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ مکھی تو اکیلی نہیں جائے گی، نئی تیار شدہ مکھیاں جو جنم لے چکی ہیں وہ جو ہی ذرا تیار ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کے چل، ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے، آگے چلانا ہے کہ وہ بھی جگہ جگہ چھتے بنائے گی اور اسی طرح رس چوسنے جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ مکھی کو یہ بات بتا رہا ہے تو ادھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہے، من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک، جو آدمی طالب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں علم دینا بھی چاہیے، علم لینا بھی چاہیے، جس طرح مکھی دے رہی ہے اور اپنی بڑی ملکہ سے لے رہی ہے۔ نمبر 7، شہد کی مکھی اور منزل یقین، انسان کا بچہ 2، 3 یا 4 سال کے بعد جو ہے وہ بولنا سیکھتا ہے، یعنی اتنا ٹائم لیتا ہے، اتنا وقت لیتا ہے، پھر شعور حاصل کرتا ہے، پھر سونگتا ہے، چکھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، علم الیقین اور عین الیقین کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر حق الیقین پر جا کر فائز ہوتا ہے۔ مگر شہد کی مکھی جنم لیتے ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، درود و سلام پڑھتی ہے، رس چوستی ہے اور چھتے میں منتقل کرتی ہے، خود نہیں کھاتی۔ یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ انسانوں کو عقل دے رہی ہے۔ نمبر 8، شہد کی مکھی کا فرش شناس ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شہد کی مکھیاں جو ہیں یہ اتنے نظام کے ساتھ چھتے میں رہتی ہیں کہ یہ ظلم و ستم نہیں کرتی، خون خرابہ نہیں کرتی، لڑائی نہیں کرتی، چھتے میں 4 سے 8 ہزار تک مکھیاں رہتی ہیں مگر لڑتی نہیں، وظیفہ درود و سلام کرتی رہتی ہیں، جد و جہد سے ڈیوٹی دیتی ہیں، شہد بنانے کا جو حکم خدا نے دیا ہے وہ شہد ہی بناتی جا رہی ہیں جو ان کو حکم ہے۔ نمبر 9، بے مثال محنت اور مشقت، 1 کلو شہد بنانے کے لیے 4000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، مگر انسان کا حق ہے شہد خود نہیں کھاتی، اتنی محنت سے تیار کر رہی ہے، رب کی وحی پر ڈٹی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے باتیں ساری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ترجمہ بے شک ان میں غور و فکر کرنے والے کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کامیاب زندگی، اب مکھی کی سنیے کہ مکھی کی زندگی کیسی ہے۔ شہد کی مکھی کا منہج حیات، یعنی اس کے قرآن پاک کی روح سے اور قرآن پاک کے حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی کیسے بسر کر رہی ہے۔ نمبر 1، تاخیزی، گھر بنانا، کلی پھل اور پھلوں کا رس چوسنا کھانا، فصلوں کی دوسری مکھیوں کو ساتھ لے کے چلنا، وہ اپنی زندگی جو ہے وہ کامیاب زندگی بنا رہی ہے۔ اور دیکھو پہلی مکھی سے لے کے آج تک تمام مکھیاں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہیں، جبکہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے کہ جس نے
عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب ارواح نے یہ عرض کی تھی، اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا، مانا تھا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ یہ بات اللہ کے سامنے اقرار کرنے کے باوجود انسان جو ہے وہ خود غرض ہے اپنے عہد کو بھول بیٹھا ہے۔ شہد کی مکھی اور انسان، شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے گھر جو ہیں وہ درختوں پہ بنانے ہیں، پہاڑوں پہ بنانے ہیں، اور پھر چھپروں پہ بنانے ہیں۔ جہاں رب نے حکم دیا، جس طرح کا حکم دیا ویسا ہی گھر بناتی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے جو گھر بنانے ہیں وہ دارالفرار بنانے ہیں، تیرے یہاں سے تو فرار ہو جائے گا، تو ختم ہو جائے گا، اور پھر تیرے لیے دارالقرار جو ہے وہ حشر کے بعد بنے گا۔ دارالقرار کے لیے کچھ تیاری کرنی چاہیے، کچھ نہیں بہت زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ ان عارضی گھروں کے لیے اتنا ٹائم کہ پوری زندگی کی مشقت ان کوٹھیوں بنگلوں پہ لگا رہے ہو اور دارالقرار کا کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ مکھی جو ہے وہی چھتے کا ماڈل لے کے آ رہے جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر، حق حلال کا صاف اور ستھرا کھانا ہے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ انسان کو بھی کہہ رہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھانا ہے، وہ یہ ہے حدیث پاک من امسک عالم من العمل، جس شخص نے سخت محنت کی وجہ سے شام کی، اتنی مزدوری کی کہ شام ہو گئی، یدیہ امسک مغفور اللہ، اس کے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم حلال کمائیں اور ہمارے گناہ بھی ساتھ ساتھ معاف ہوتے جائیں۔ یہ دیکھیے کیسے مکھی کر رہی ہے اور کیسے ہم کتنے غافل ہیں، ہمارا پوری توجہ کے ساتھ رزق کمانے کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 4 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، پھر اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر پھولوں اور پھلوں تک جاتے ہیں، پھر اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر چل جو ان پھولوں اور پھلوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے اور دوسری مکھیوں کو آسانی فراہم کرتے ہوئے چلنا ہے۔ یہ بات ان کو سمجھا دی، اب اللہ ہمیں بھی تو سمجھا رہا ہے کہ انسان تو معلم ہے، تجھے نائب کبریا بنا کے بھیجا ہے، دوسروں کو تو دیکھتا نہیں ہے، نہ تو خود اپنا احتساب کرتا ہے، نہ دوسروں کی طرف توجہ دیتا ہے، نہ خود پڑھتا ہے، نہ تو پڑھاتا ہے۔ میں نے حدیث شریف اپنے پیارے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں پہنچا دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ مکھی اپنا کام کر رہی ہے لیکن انسان تو نہیں کر رہا، تو غافل ہے، انبیاء کے مقابلے میں بھی غافل رہا اور اب مکھی کے مقابلے میں بھی تو غافل نظر آ رہا ہے۔ قرآن پاک کی سورت محمد 24 آیت مقدس میں بتایا جا رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالہا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں باندھ رکھا ہوا ہے اپنے دلوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تالے کھولو۔ کتنے طالب علم کو قرآن پاک کے خطاب سکھائے، کتنے لوگوں کو جنت کا حقدار بنایا، کتنے لوگوں کو دوزخ سے بچایا، یہ تیرا کام تھا، تو نے کام نہیں کیا۔ بندے تو اس بات پہ غور کر لے، مکھی تو پھول اور پھلوں کے پاس جاتی ہے تو وہ شہد تیار کرتی ہے، تو جب قرآن پاک کے پاس جائے گا تو قرآن کا رس یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ولایت، معرفت اور جنت عطا کر دے گا، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ہے انہ ینظر بنور اللہ، ترجمہ مومن نور الہی کے پرتوں سے دیکھتا ہے۔ جب تو قرآن پڑھے گا تیری تیسری آنکھ اللہ تجھے دے دے گا، تو بیٹھے گا زمین پر اور مالا اعلیٰ کی بلندیوں تک تیری نظر تیز ہو جائے گی۔ اور فرمایا مومن نور الہی کے پرتوں سے دیکھتا ہے، کوئی شے اللہ کے نور کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ بندے قرآن پڑھ اور علم کی تیسری آنکھ جو ہے وہ بھی تو اللہ سے لے لے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا ہے مکھی کے 2 وظیفے ہیں، درود و سلام پڑھنا اور پھر لوگوں کو شہد دے کر شفا مہیا کرنا۔ بندے تیرے لیے 6666 آیات مقدس قرآن پاک کی دی گئی ہیں جو تو نے ان کا رس چوسنا ہے اور پوری امت محمدی کو تو نے وہ رس دینا ہے، شفا بنانی ہے، جسمانی اور روحانی شفا بنا کر دینی ہے، تو نے جنت کا حقدار بنانا ہے اور ان کو عذاب قبر سے بچانا ہے۔ مکھی کے کل کام تو بچوں کو پالنا ہے، خوراک مہیا کرنا ہے، کی حفاظت کرنا ہے، امور داخلہ خارجہ کی نگرانی کرنا ہے، ملکہ کے حکم اور
قانون پر چلتی ہے، چھتے سے بغاوت نہیں کرتی، بھوکی رہ جائے گی مگر شہد چھتے میں لا کر ڈالے گی، نئے چھتے تیار کرتی ہے اور پاکیزہ جگہ پر چھتے بناتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجبال کہ تو پہاڑوں پر بنا، مما یورشون بعض چھپروں پہ، و من الشجر اور پھر درختوں میں وہی بناتی ہے۔ اور بندے تو بھی ذرا غور کر، جو تجھے حکم دیے گئے ہیں کہ تو عبادت کر، نہیں کرتا، تو سیدھا راستہ اختیار کر، نہیں ماننا، تو اپنے قائد اور اپنے والدین کا کہا مان، بغاوت نہ کر، اپنا احتساب کر، سکون دوسروں کو دے اور خود بھی سکون لے، حکم الہی کا پیروکار بن جا، چغلی اور بخیلی سے باز آ جا، اپنا وہ عہد کیا ہوا، اپنا اقرار کیا ہوا میثاق کے دن عالمی ارواح میں اس کو یاد کر اور پورا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکھی کی 25,000 اقسام ہیں، وہ اپنے پسندیدہ پھول اور پھلوں کے پاس جاتی ہے، اگر وہ گلاب کے پھول کے پاس جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاور ہنی، اگر وہ آڑو کے پھل کے پاس جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں پیچ ہنی، اگر وہ سیب کے پھل کے پاس جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ایپل ہنی۔ یعنی بات تو نسبت کی ہے، وہ جس پھول اور پھل کے پاس جائے گی ویسا ہی وہ شہد جو ہے وہ میں میسر آئے گا، اس میں سے لذت اور خوشبو ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان تیری 25,000 نہیں، تیری 25 کروڑ اقسام ہیں، اور تیرے لیے 6,666 آیات مقدس ہے، علم حاصل کرنے والا بن، امت محمدی کو دینے والا بن، اور پھر تو اپنی محافلوں میں، میلاد پاک میں، انجمن میں، محافلوں میں، کانفرنسز میں تو لوگوں تک یہ قرآن پہنچا، اور یہ دیکھ قرآن پاک لوگوں تک کیسے پورا ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، یہ جو ہے سورۃ احزاب کی 56 آیت مقدس ہے، جس میں ضمنیہ کام دے کر رب نے بھیجا ہے، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یعنی درود و سلام اگر مکھی کو ہوم ورک دیا اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بھی دیا ہے، مکھی اپنی کتنی کوشش پہ لگی ہوئی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایک واحد اعلان ہے جو میں نے قرآن پاک میں دیا ہے، تو پھر اس اعلان کو یاد کرتے ہوئے ہر روز بھی پڑھا کرو، اور ہر جمعۃ المبارک کو بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کی شکل میں پھول پیش کیا کرو، ہر محلے میں، ہر گلی میں، اپنے اپنے گھروں میں درود و سلام کا آپ انتظام کیجئے۔ اب یہ ایک بات غور کر لیجئے کہ شہد کی مکھی کے لیے آڑو، ایپل، گلاب کا پھول یا کوئی اور پھل پھول اس کو ضرورت ہے، اس کو اس کی نسبت ملتی ہے۔ بندے تجھے پھل پھول کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تجھے اہل اللہ کی نسبت کی ضرورت ہے۔ اب اہل اللہ ہوتے کون ہیں؟ اہل اللہ میں بتاتی ہوں کہ یہ نسبتیں ہی اللہ تک ہمیں پہنچا دیتی ہیں، اہل اللہ کی نسبتیں ہمیں خدا تک پہنچا دیتی ہیں۔ اگر اس چیز پہ کوئی شبہ ہو تو سورۃ کہف کی 28ویں آیت ہمیں بتا رہی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ترجمہ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ، یعنی وہاں بیٹھ، ایسے لوگوں کی صحبت میں چلا جا، یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کی یاد کرتے ہیں۔ فرمایا یُرِیدُونَ وَجْہَهُ، جو اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند ہیں، ہر وقت خدا کا مکھڑا تکنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹے، یعنی ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھا رہے اور قرآن کا علم حاصل کرتا رہے اور لوگوں کو پہنچاتا رہے۔ مثال ایک ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ کہف میں ہی ہے کہ کتا اصحاب کہف کے قدموں میں بیٹھا تو اس کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا اور وہ کتا جو ہے وہ جنتی ہو گیا۔ اس لیے اپنے خطاب تیار کرنے کے لیے آپ ایک اچھے معلم کے پاس بیٹھیں جہاں قرآن پاک کی مکمل عبوری کرو، اور ہر محفل میلاد النبی میں خاص طور پہ عورتوں کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ میلاد پاک میں قرآن کا خطاب ضرور 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 دیں۔ اور شعر سنیے، اگر اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے تو ملا دیتے ہیں اللہ والے اللہ سے۔ دوسرا شعر بھی سن لیجئے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، سبحان اللہ، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، سبحان اللہ۔ لوگوں، قرآن کا خطاب قرآن کا شہد ہے، غور فرمائیے، انبیاء اکرام نے وعدہ پورا کیا، حکم الہی کی عطایت کی، میں اوور ویو دے رہی ہوں۔ شہد کی مکھی حکم الہی پر کاربند رہی ہے اور ہے، قیامت تک کرتی رہے گی، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ انسان چند کے سوا حکم الہی کی اطاعت نہیں کرتے، مستفی مشن میں سست ہیں، مکھی ادنا کارکن حق پر قائم ہے۔ دعا ہے کہ خدا تعالی ہمیں محافلوں میں، میلاد پاک میں، کانفرنسز میں، اجتماعات میں، انجمن میں قرآن پاک کے خطاب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا